وعلیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی ٹھیک ہیں، شکر ہے اللہ پاک کا۔ تو جی فائنلی میرے بیٹے کی اتنے دنوں بعد تھوڑی طبیعت بہتر ہو گئی ہے، اللہ پاک کا لاکھ 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 شکر ہے۔ تھوڑا ان کا زخم بھی ٹھیک ہو گیا، پراپر نہیں ہوا پر تھوڑا بہت جو ہے زخم بھی ٹھیک ہو گیا ہے، اور ہمارا موڈ بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہم اسمائلنگ بھی پہلے کی طرح دے رہے ہیں، اور ہم مما سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ ایسے عبدالرحمن یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو ماشاءاللہ پہلے سے بہت، آج چھٹا دن ہے ان کو، اور پہلے سے یہ کہ بہت بہتر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج جو ہے ان کو فیور بھی نہیں ہوا، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور کافی اچھا موڈ بھی ہے ان کا۔ بس زخم کا ہے تھوڑا بہت، اور میں نے ان کو اس طرح سے، جیسے یہ لنگوٹ ان کو کہتے ہیں، لنگوٹ پہنایا ہوا ہے۔ ڈائپر میں نے رات میں بھی ان کو نہیں پہنایا، بس پوری رات بھی ان کو میں چینج ہی کرتی رہی ہوں، کہ تاکہ جو ہے نا زخم اور خراب نہ ہو۔ ڈائپر سے تو مجھے اتنی چڑ آ گئی ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ میں بس جاگتی رہوں رات بھر بھی، اور ڈائپر تو پہناؤں نہیں، جس نے اتنا جو ہے کام خراب کیا ہے میرے بیٹے کا۔ تو اس وجہ سے ابھی دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو ابھی نا فل نیند آئی ہوئی، میں نے ریڈی کیا ہے، بس آج جو ہے شاور نہیں دیا۔ کل بھی اس کا دیکھوں گی سارا سسٹم، اس کو تھرمامیٹر بھی لگا کر دیکھوں گی۔ اگر بالکل بھی فیور نہ ہوا تو میں انشاءاللہ ان کو جو ہے ان کو بات دوں گی، میں ان کو نہلاؤں گی، مساج وغیرہ بھی ان کا کروں گی۔ 6-7 دن ہو جائیں گے ان کو نہائے ہوئے بھی، تو اس وجہ سے بھی یہ نا بہت ڈسٹرب ہیں، اور تھوڑا سا ان کا وہ ہے، موڈ ووڈ بھی آف ہے، صحیح سے سو بھی نہیں پاتے۔ تو ابھی ان کو میں نے چینج وینج کروایا ہے، اور چینج سے ہی اتنا خوش ہو جاتے ہیں یہ۔ عبدالرحمن نیند آ رہی ہے بیٹے کو؟ عبدالرحمن فل نیند آئی ہوئی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں سو رہے۔ عبدالرحمن یہ کون ہے؟ یہ دیکھو موبائل دیکھو، یہ کون ہے؟ فل نیند آئی ہوئی ہے پر ابھی سو نہیں رہے، لیکن سونے کی کوشش کرتی ہٹو آپ ہٹو، سونے کی کوشش کرتی ہوں، اگر سو جائیں تو، نہیں تو گود میں ہی لے کر ان کو بیٹھنا پڑے گا سارا دن۔ ہاں جی، میں کیا بنا رہی ہوں، آج روحان نے نا مطلب تکے کی فرمائش کی تھی، اور اس کو باہر کا کھانا تو بالکل بھی الاؤ نہیں ہے۔ کل بھی باہر سے منگوایا تھا میں نے، لیکن روحان نے نہیں کھایا تھا، کیونکہ ان کو باہر کا کھانا ہی نہیں ہے، ان کے آئل گھی کا پتہ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی روحان کو گھی بالکل بھی نہیں کھانا، تو یہ ان کا دل چاہ رہا تھا۔ اب یہ واش تو میں کر کے ابھی رکھ لوں گی، لیکن اس کو بناتی کیسے ہوں یہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ عبدالرحمن نے نا اتنا مجھے تنگ کیا ہوا ہے نا آج، اتنا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ یہ دیکھیں، سونے کا تو یہ نام ہی نہیں رہے۔ میں ان کو گود میں لیتی ہوں تو سو جاتے ہیں، بستر پہ لٹاتی ہوں تو اٹھ جاتے ہیں۔ ابھی بھی اتنا رو رہے تھے، تو میں نے اتنی مشکلوں سے ان کو چپ کروایا ہے۔ میرے باہر کا بھی مجھے جا کے میں نے کام کرنا ہے، مجھے باہر بھی نہیں جانے دے رہے یہ۔ کیا چاہتے ہیں عبدالرحمن کیا چاہتے ہیں؟ اور یہ تو شکر ہے سو گئے ہیں بچے میرے، ان کو تو میں نے کھانا وانا کھلا کے سلا دیا تھا۔ ابھی ان کا صاحبزادے کا نہیں پتہ کب موڈ بنے گا، ویسے ان کو نیند فل آئی ہوئی ہے، فل والی نیند آئی ہوئی ہے۔ ان کی جو آئیز ہے نا، آئیز آپ چیک کر سکتے ہیں، لیکن یہ پتہ ہے اس کی وجہ سے بھی وہ ہو رہا ہے کہ فیڈ کرتے ہیں تو پھر وہ سو بھی جاتے ہیں، تو یہ جب ان کی گیلی ہوتی ہے نیپی تو بیچارے اسی ٹائم اٹھ جاتے ہیں۔ تو ڈائپر تو میں ان کو بالکل بھی نہیں پہنا پا رہی، زخم کی وجہ سے پہلے ہی مطلب بہت نقصان اٹھانا پڑا، میری وجہ سے میرے بچے کو تکلیف ہوئی۔ مجھے بھی نہیں پتہ تھا، مجھے تو ڈاکٹر نے کہا کہ دوسرے دن آپ ڈائپر پہنا سکتی ہیں، تو میں نے پہنا دیا۔ ابھی اس کی یہ بھی وجہ ہے نہ سونے کی، اور پتہ نہیں کیوں بے چین سے ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آج بخار تو نہیں ہو رہا ان کو، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ان کو بے چینی ضرور ہے، یا پھر ماما کی گود چاہیے بس، ہے نا عبدالرحمن؟ جی شونا کون ہوئیاں نوئیاں کر لے آج ہیں؟ کون ہوئیاں نوئیاں کر لے؟ کھانا نہیں بناؤں میں؟
میں نے کہا میرے یہ دونوں بچے بھی یہ بھی بہت شرارتی ہیں، یہ سو گئے ہیں تو جلدی سے کھانا وانا کر دیتی ہوں کھانے کا، لیکن بس اب یہ سب سے بڑے تو یہ ہیں یہ ہیں سب سے بڑے، یہ تو سوئیں گے تبھی کوئی کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ ابھی بڑی مشکلوں سے اس پہ بھی یہ رو رہے تھے، میں نے ان کی لنگوٹ وغیرہ نیپییں اور یہ جو شیٹ پہ کپڑا رکھ رہی ہوں بار بار، تو وہ اتنی مشکلوں سے میں نے جلدی جلدی جو ہے سرف میں ڈالے اور اسی ٹائم ہی نکال کے دھو دھا کے میں نے رسی پہ جا کے ٹانگ دی۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ اب جو ریمان زیادہ روئیں تو یہ دیکھیں کہاں یہ اب اس کو یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی کھانا ہے، چھالا کچھ کھانا ہے، ایج چھالا کچھ کھانا ہے، یہ لو اچھا فیڈر لے لو اور دودھ بنا کے دوں۔ نیند آئی ہوئی ہے، پتہ نہیں بے چینی کیا ہے ان کو۔ اب میں جو ہے نا ان کے بابا سے بول بول کے تھک گئی ہوں کوئی ان کا تعویذ وغیرہ، کیونکہ میں نے اپنے ان بچوں کو مطلب 4 سال تک جو ہے، 4 سال کی تو نبیہ ہو گئی ہے، روحان کو تو میں نے کافی عرصے تک یہ تعویذ دم اور پتہ نہیں میں کہاں کہاں لے کے جاتی تھی، کیونکہ روحان کو بھی نا، روحان ماشاءاللہ ان دونوں سے مطلب بہت ڈیفرنٹ تھے، ہیلدی پن میں اور ہر چیز میں مطلب وہ بہت ڈیفرنٹ تھے، کافی ایکٹیو بھی تھے۔ تو ان کو جو ہے نا روحان کو نظر بہت، ابھی تک ان کو نظر بہت لگتی ہے، بہت زیادہ ان کو جلدی نظر لگتی ہے، تو ان کو تو پتہ نہیں ہم لوگ کہاں کہاں لے لے کے بھاگتے تھے، اور پھر ان کا سانس کا مسئلہ بھی ہو جاتا تھا کبھی کبھار، پھر صبح کے 6 بجے لے کے ہاسپٹل بھاگنا یہ وہ۔ لیکن ان کے بارے میں بول بول کے تھک گئی ہوں کہ ان کے گلے میں بھی تھوڑا تعویذ وغیرہ پہنائیں گے نظر کا، تو شاید ان کا یہ رونا اور یہ سب ختم ہو جائے۔ اب کہتے تو ہیں اور چھٹی لوں گا تو پھر میں ان کو لے کے جاؤں گا، وہاں لیڈیز الاؤ نہیں ہوتی، نہیں تو میں کب کی چلی گئی ہوتی، تو جینٹس ہی الاؤ ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا ان کو اب ہر حال میں، کیونکہ یہ بڑے ہو رہے ہیں، کافی باتیں بھی کرتے ہیں، ہنسنا کھیلنا سب کچھ ماشاءاللہ کر رہے ہوتے ہیں، تو مما کی نظر لگ جاتی ہے، پاپا کی بھی لگ جاتی ہے، اوروں کی لگے نہ لگے، کیونکہ زیادہ جو ہے ماں باپ ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کے پاپا پتہ نہیں کب ان کے لیے تعویذ لاتے ہیں، پھر میں اپنی شونو کو، ویسے اللہ کے کلام میں بھی بہت زیادہ طاقت ہے، ہم یہ نہیں بس میڈیسن اور ان میں ہی نہیں لگنا ہمیں چاہیے، ہمیں دم درود اور یہ سب خود بھی پڑھ پڑھ کے میں بھی دم کرتی رہتی ہوں اور کروانا بھی چاہیے، کیونکہ وہ الگ ہوتے ہیں، نماز اور یہ سب ان کی پابندی زیادہ کرتے ہیں، تو ان کے دم میں بھی بہت اثر ہوتا ہے، تو ہر حال میں دم بھی کروانا چاہیے، نظر بھی اتارنی چاہیے، اور باقی جہاں میڈیسن کی ضرورت ہے، ٹوٹکوں کی ضرورت ہے، وہاں بچوں کو یہ سب بھی کرنا چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ کب سوتے ہیں اور میں کب اپنا کام ختم کرتی ہوں۔ یہ گندا بچہ یہ کہاں سے آ گیا ہے، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ میں نے کہا تھوڑے سے خاموش ہوئے ہیں، ان کو کسی طرح میں نے ایسے منہ میں فیڈر خالی دے دیے، چوس کے چپ کر کے لیٹے ہوئے، چوس بھی رہے ہیں فیڈر، تو میں نے کہا جلدی سے یہ چکن وغیرہ تو میں دھو کر رکھ لوں۔ ویسے مجھے امی کی ویسے بھی بہت یاد آ رہی ہے، کیونکہ کافی دن امی میرے پاس تھی، اور ویسے بھی بہت یاد آ رہی ہے، کیونکہ ہوتا ایسے تھا کہ میں جو ہے عبد الرحمن کو اگر سنبھالتی تھی تو امی میرے سارے جتنے بھی گھر کے کام تھے سارے میرے کر لیتی تھی، اور اگر میں امی عبد الرحمن کو سنبھال رہی ہوتی تھی تو میں کر لیتی تھی، لیکن اس دفعہ امی نے میری بہت ہیلپ کی ہے، اور مجھے ضرورت بھی بہت تھی امی کی۔ اب بہت مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، مطلب آئی مس یو امی، آئی مس یو، کام کے حوالے سے نہیں، ویسے بھی پتہ نہیں کیوں بہت یاد آ رہی ہے اس دفعہ مجھے امی کی، پتہ نہیں کب آئیں گی۔ میں نے تو امی کو مشورہ دیا ہے کہ امی وہاں جو آپ لوگوں کا گھر ہے وہ بیچ کے نا آپ لوگ یہیں آ کے لے لیں، اب پتہ نہیں بابا کی مرضی، بابا مانے نہ مانے، کیونکہ وہاں ہمارا پورا خاندان ہے، تو پھر امی لوگ کہتے ہیں کہ جہاں خاندان ہوتا ہے وہاں رہنا چاہیے، ہمیں مر کے بھی وہیں جانا ہے، ہمیں دفنانا بھی تم لوگوں نے وہیں پر ہی ہے، تو وہیں پر ہی ہم لوگ رہیں نا، تو مانتے تو نہیں ہیں، لیکن میں نے امی کو کہا تھا مجھے بہت ضرورت ہے، آ جائیں واپس۔ ہاں
بات تو ہے ویسے میں بار بار کر رہی ہوں امی سے، لیکن پھر بھی جو ہے مجھے بہت یاد آ رہی ہے امی کی. یہاں میں نے اچھی طرح چکن یہ دھو لوں گی، پھر اس میں جو بھی ڈلتے ہیں چیزیں ویزیں ڈالنی ہیں. ابھی عبد الرحمن سو جائیں پھر ہی کروں گی، کیونکہ پھر بیچ میں نا بھاگنا پڑے گا مجھے. اچھا تو یہ میں نے اس کو کیا کیا تھا، دہی لی تھی میں نے، میرے پاس ایک پاؤ میں خیال سے دہی رکھی ہوئی ہوگی، اور پھر اس میں نے ٹکا مسالے کا ایک چھوٹا شاشہ جو ہوتا ہے اس میں بھی تھوڑا کم، تو وہ سارا کر دی میں نے. اس لیے ہلکا مسالہ رکھے کیونکہ میرے بچوں نے بھی کھانا ہے، اور اگر بڑوں کو اگر ضرورت ہوتی ہے زیادہ اسپائسز کی تو وہ کیا کرنا چاہیے، جب میں ان کو بنا لوں گی اوپر چاٹ مسالہ لیمن اس طرح کی چیزیں جو ہے نا چھڑک کے کھا لینی چاہیے. لیکن سب سے پہلے ہمیں بچوں کا سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہے کیسے کھاتے ہیں، تو اسی حساب سے ہمیں کھانا وانا بنانا چاہیے. نہیں تو پھر مائیں زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ بچے ہمارے کھا نہیں رہے. بچوں کے حساب سے کھانا بن جائے تو وہ پھر بھی تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں. اور یہ دیکھیں ذرا ان کے کام دیکھیں، اتنی مشکلوں سے یہ سوئے تھے، اتنی مشکلوں سے. تو بس میں نے کچن میں تھوڑا سا کام کیا اور نماز پڑھی ہے اور اٹھ گئے. میں نے تھوڑا جگاڑ کیا تھا، اس کو نا نپل اس کے منہ میں ایسے کر کے ڈال کے نا اور یوں کپڑے وغیرہ رکھ کے میں نے اپنا تھوڑا بہت کام کر لیا. ابھی بھی رہتا ہے، میں نے آٹا وغیرہ بھی گوندنا ہے. ابھی ان کو اٹھاتی ہوں میں، کیونکہ جو ہے شاید ان کو بھوک لگ رہی ہے، خالی فیڈر کب سے چوس رہے تھے. تو اٹھاتی ہوں، دودھ وودھ دیتی ہوں ان کو. میں نے فرسٹ ٹائم بنایا ہے لیکن اس طرح بنا رہی ہوں کہ ہلکا سا آئل ڈالا تھا، اور پھر اس میں جو ہے اس کو گلانے کا یہ ہوگا، جو ہم دہی میں یہ سب رکھتے ہیں نا کافی دیر، وہ پانی ویسے ہی چکن بھی چھوڑ دیتی ہے، اور جو ہے وہ بھی. اور نیچے میں نے جو ہے کوئلہ دکھانا، کوئلہ بھی رکھا ہوا ہے، اس سے جو ہے اس کا فل تکے والا ٹیسٹ آئے گا. اور یہاں میں روٹیاں بنا رہی ہوں، اور اس ٹائم مجھے 101 پہ بخار بھی ہو رہا ہے، اور کام بھی دیکھے کر رہی ہوں. امی تھیں تو میری ہیلپ کرتی تھیں، اب اور کون کرے گا میری ہیلپ، خود ہی کرتی رہوں گی بخار میں. تو آج کا ولاگ پھر میں یہیں ختم کرتی ہوں. یہ میں نے 3 بنائے بھی ہیں، دکھانا. یہ دیکھیے میں نے بنائے بھی ہیں، بس صحیح بن گئے، ٹیسٹ میں بھی اچھے ہیں، ٹیسٹ میں بھی اچھے بن گئے، گزارا ہو جائے گا. تو آج کا ولاگ میں یہیں ختم کرتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بھی خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعا میں رکھیں گے. اللہ حافظ. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا. ویڈیو اچھی لگی لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کرے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ویڈیو کو آدھا نہیں پورا دیکھنا پڑے.